اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ آج ہم سیرت الانبیاء میں دو انبیاء کی پڑھیں گے، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت شیش علیہ السلام، پہلے دیکھیں یہاں پہ 4 سوالات ہیں۔ حضرت شیش کب پیدا ہوئے؟ حضرت شیش علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ حضرت شیش علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سچے مومن کی کیا پہچان ہے؟ حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجہ غمزدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا۔ آپ نے اس کا نام شیش رکھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، تفاسیر میں ذکر ملتا ہے۔ شیش علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے۔ آپ حابیل کی شہادت کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے تھے۔ آپ کے زمانے میں لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرمانبردار تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے: سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک و بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھی ان کی نصیحتیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ پر 50 صحیفے اترے۔ صحیفے ہوتے ہیں جیسے دیکھیں، شریعت تو یہ ہے نا کہ پوری پوری کتاب نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ تو صحیفے ہوتے تھے احکامات۔ تو ایسے احکامات اس وقت کی ضرورت کے حساب سے جو تھے یہ احکامات نازل ہوتے تھے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کی عمر 912 سال تھی۔ یہ مختصر سا حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کی حالات زندگی کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ 4 سوالات ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف لکھیں۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ تیسرا، حضرت ادریس کا حلیہ مبارک لکھیں۔ چوتھا، حضرت ادریس کی خصوصیات تحریر کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوخ بھی کہا جاتا ہے۔ نسب نامہ یوں ہے: ادریس بن یارو بن محلائل بن کینان بن انواش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء اور پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور یاد کرو کتاب میں ادریس کا ذکر، بے شک وہ سچے نبی تھے اور اللہ نے انہیں بلند مرتبے پر پہنچایا، یعنی ظاہری اور باطنی کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ نبوت ملنے پر آپ نے شہر بابل کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تبلیغ شروع کی۔ شرعی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، البتہ ایک مختصر سی جماعت ضرور آپ پر ایمان لے آئی۔ وہاں سے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ان کے پیروکار بابل میں رہتے تھے۔ بابل کے ساتھ ہی دریائے دجلہ و فرات بہتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ تمام علاقہ سرسبز اور شاداب تھا۔
اور ان لوگوں کو یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کے ان الفاظ کو سن کر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کی شادابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، دیکھ لو، یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سرسبز اور شاداب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کوئی بہترین سی جگہ پسند کر لو اور وہیں ٹھہر جاؤ۔ اس طرح یہ حضرات وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی اپنا کام شروع کر دیا، دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے، لوگ بھی مختلف زبانیں جاننے والے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی تبلیغ کے ساتھ شہری زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے ہر طرف سے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دنیا کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی۔ جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں۔ اس طرح اللہ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ آپ کی تعلیم یہ تھی، اللہ پر ایمان لانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، تمام باتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، دنیا میں گھر نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت مقررہ طریقوں سے کرنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے پرہیز کرنا، ہر نشہ آور چیز سے بچنا۔ یہ تھا خلاصہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا، میری طرح اس عالم میں اپنی اور دنیا کی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ بری باتوں سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد و قامت پورا تھا، آپ دبلے پتلے تھے، آنکھیں سرمگی تھیں، آپ کی گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھے، سنجیدہ طبیعت تھے، نظریں نیچی رکھتے تھے، خوب غور و فکر کے عادی تھے، بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی یاد اور نیک عمل کے لیے خلوص عمل شرط ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ اللہ کے نام کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرو، نہ دوسروں کو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کچھ کہو، اس طرح تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ شریعت کے پابند رہو، بادشاہوں کی اطاعت کرو، اپنے سے بڑوں کے سامنے باادب رہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو، دوسروں کے عیش اور خوشی پر حسد نہ کرو۔ آپ نے اللہ کے بندوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان سے ڈرایا اور فرمایا، ایک آسمانی آفت آنے والی ہے۔ آپ کی عمر 42 سال تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ پر 30 صحیفے اترے۔ آپ کے ہاتھوں بہت سی صنعتیں ایجاد ہوئیں۔ تفسیر حقانی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے۔ روح المانی، قلم سے لکھنا، کپڑا سینا آپ ہی نے ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا اور اس اسلحے سے بنو قابیل سے جہاد بھی کیا۔ معرف القرآن، تفسیر مظہری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔